اے اللہ رحمان رحیم اول آخر اعلی اللہ. اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی جس دنیا کے اندر ہدایت لے کر کے آئے تھے، اور ان تمام لوگوں کے اوپر بھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور جو ان کے ساتھی کے ساتھیوں کی اور قیامت کے دن تک کیا ہے اتباع کرتے رہیں گے. میرے بھائی کیا ہے، آج میں بات تو کچھ دوسری ہی کرنی چاہ رہا تھا، لیکن کیا ہے میں چونکہ خود ہی لیٹ ہو گیا، اس وجہ سے میں ایک دوسری بات کرنا چاہتا ہوں جو بہت ہی زیادہ اہم ہے، اور ان باتوں کو کیا ہے ہمیں اور آپ کو دھیان سے سننا چاہیے اور غور کرنا چاہیے کہ کیا ہماری نماز بے عینی ہی ایسی ہے. یعنی ہم نماز کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح نماز پڑھتے تھے، کس وقت میں کون سی دعا پڑھتے تھے، اور اس کے علاوہ کہیں ایک دعا کے علاوہ اور بھی دعائیں ثابت ہیں، تو ان میں کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس کو پڑھا کرتے تھے. تو میں کیا ہے نماز کی صفت، نماز کا جو طریقہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھنے کی جو کیفیت تھی، اس سے متعلق چند بات رکھوں گا، اور جو میں ذہن میں بات پہلے سے بنا کے رکھا تھا پھر کبھی موقع ملے گا تو وہ کیا ہے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ. تو کیا ہے نماز کا طریقہ، نماز کا طریقہ ہم سب لوگ نماز پڑھتے ہیں، ہے نا. اب ہم آج کوشش یہ کریں سب لوگ کہ کیا ہم لوگ ایسی ہی نماز پڑھتے ہیں جیسے میں بتانے جا رہا ہوں. اگر کوئی کمی ہے تو اس کے اندر تبدیلی آنی چاہیے، اور ہم لوگ بھول رہے ہوں تو کیا ہے اس کی درستگی بھی ضروری ہے. تو سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو کیا ہے مقتدی جو تھے، مقتدی کو کیا ہے صفوں کو درست کرنے کا حکم دیتے تھے، صفوں کو درست کرنے کا حکم دیتے تھے. اور اس کے بعد کیا ہے حدیث کے مختلف الفاظ کے مطابق یہ بات سمجھ میں آتی ہے، اور وہ بھی ضروری ہے بلکہ سنت مؤکدہ ہے کہ جب آدمی نماز کے لیے کھڑے ہو جماعت کے ساتھ تو کیا ہے مل کر کھڑے ہو، ایک دوسرے کے ساتھ بالکل کندھا سے کندھا اور پیر سے پیر کیا ہے ملا ہوا. موجودہ دور میں ہم دیکھ رہے ہیں تو نماز کی کیفیت کیا ہوتی ہے، ہر آدمی ایک دوسرے سے جدا ہوتا ہے، اور کھڑے ہونے کی بھی کیفیت الگ ہوتی ہے. جبکہ کیا ہے جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بالکل آپ کا دونوں پیر بالکل سیدھا کدھر ہونا چاہیے، قبلہ کی طرف بالکل سیدھا، اور آپ اتنی ہی جگہ لیں جتنی آپ کا یہ باڈی ہے اسی کے حساب میں. سمجھ رہے کہ نہیں، باڈی کے حساب میں آپ کھڑے ہو نیچے تک. ایسا نہ کریں کہ آپ زیادہ ایسے کھڑے ہو جائیں اور ایسے بھی نہ کھڑے ہوں. جیسے کہ بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہوں گے وہ جب کھڑے ہوتے ہیں تو ایسے بالکل مل کے تھوڑی سی دونوں پیر تقریباً ملا کر رکھتے ہیں، وہ بھی غلط ہے. زیادہ پھیلا کے رکھنا وہ بھی غلط ہے. معتدل جو آپ کا جسم کا جو یہ بناوٹ ہے اس کے حساب سے آپ کریں بالکل، اور پیر کی تمام انگلیاں اور پیر بالکل سیدھی کس طرح ہونا چاہیے قبلہ کی طرف. جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو بالکل مل کر کھڑے ہو، پیر سے پیر ملائیں. اور پیر سے پیر ملانے کے لیے سب کی درستگی کے لیے سب سے آسان طریقہ کیا ہے کہ آپ کیا ہے ایڑی سے ایڑی ملائیں، سب خود بخود درست ہو جائے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں اس بات کی تاکید ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بہت ہی زیادہ زور دیا ہے اس بات کے اوپر، اور بار بار کہا ہے سب ملانے کے لیے، سب کی درستگی کے لیے، سب کو کیا ہے سیدھا کرنے کے لیے، مل کر کھڑے ہونے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ تاکید کی. جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ نماز کی ایک اہم اور ضروری سنت میں سے جو سنت مؤکدہ ہے جس کو انسان کو کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے وہ کیا ہے پیر سے پیر ملانا. لیکن موجودہ دور کے اندر کیا ہے ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ہمارے پیر میں جو ہے نا پیر سے پیر نہیں ملتا. اس کی وجہ ہے کہ یہی سب وجہ ہے کہ لیجیے، اس کے علاوہ اور بھی وجہ ہے کہ کیا ہے ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نماز کا جو اثر ہونا چاہیے ہمارے دل کے اندر وہ نہیں ہوتی ہے. نماز ہے اب بھی دنیا کی نگاہوں میں ہوتی ہے، نماز ہے اب بھی دنیا کی نگاہوں میں ایک سر کا جھکانا، یاد رہا سجدے کی حقیقت بھول گئے. ایک سر کا جھکانا یاد رہا سجدے کی حقیقت بھول گئے. نماز
नमाज होती है, मस्जिद में नमाज पढ़ने वाले जाते हैं, लेकिन नमाज की जो कैफियत, नमाज का जो असर इंसान की जिंदगी पर होनी चाहिए वो मौजूद है। इसकी वजह क्या है कि हम नमाज पढ़ने जाते जरूर है, तो कभी तो हम इसलिए जाते हैं कि फर्ज की अदायगी के लिए जाते हैं, यानी क्या तो ये फर्ज जो अदा कर लेते हैं, है ना, जिम्मेदारी है हमारे ऊपर जो उसको अदा कर लेते हैं। और एक ये है कि किसी कफील के डर से लोग जाता है ना, दो नौइयत के लोग हैं। और तीसरे किस्म की जिसको आप बना सकते हैं तो वो ये है कि दूसरों के दिखाने के लिए चले जाते हैं, यानी अगर नहीं जाएंगे तो लोग क्या कहेगा, क्या करेंगे। तो वह जो भी सूरत हो मेरे भाई, नमाज हम अल्लाह ताला के लिए पढ़ें और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक पढ़ें। तो क्या है, किबला की तरफ दोनों पैर को बराबर उंगलियों के साथ क्या है इस्तिकबाल करें और सीधे खड़े हो जाए। अगर जमात के साथ हो तो मिलकर खड़े हो, कंधा से कंधा और पैर से पैर मिलाएं। उसके बाद क्या है, अल्लाह अकबर, अल्लाहु अकबर कहते हुए इसको तकबीरे तहरीमा कहते हैं, तकबीरे तहरीमा। आप दोनों हाथ उठाएं, कहां तक, कंधे तक, किसके बराबर है कि नहीं, ऐसे उठाएं या आप ऐसे उठाएं, दोनों जायज। ये जो कान पकड़ने की जो सूरत है, कान पकड़ने की जो सूरत है, कान को लोग तक पहुंचाने की जो सूरत है, ये मेरे भाई हदीस से साबित है, हदीस से साबित नहीं, किसी भी हदीस में नहीं मिलेगी बात। और हदीस की बात तो छोड़िए, फिक्र की किताब में भी नहीं मिलेगी कि कान पकड़ना और छूने वाली बात। ये क्या है, जहालत की बुनियाद पर, और कुछ लोगों ने क्या कर लिया कि मजहब में तासुब की बुनियाद पर कि हम हनफी हैं कह करके, तो यानी अपनी मजहब के में तासुब इख्तियार करने की बुनियाद पर बहुत सारे यहाँ पे कान में पहुंचा देते हैं। मैंने बाद लोगों को ऐसे पकड़ते हुए भी देखा है। तो ये सब चीज क्या है, सुन्नत की मतलब, या तो आप बिल्कुल दोनों हाथ को कंधे के बराबर उठाइए, आप कैसे करें तो हाथ का कुछ हिस्सा जो है कंधे पर, कुछ कान के बराबर, या कोई आदमी कर यहाँ तक भी ले जाए तो माशी है, लेकिन पकड़ना ऐसे ये भर कर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकबीरे तहरीमा का अल्लाह अकबर कहना, तकबीरे तहरीमा किसको कहते हैं, अल्लाह अकबर कहना। अच्छा, इससे पहले जब आप अल्लाह अकबर कहेंगे तो उससे पहले ये बात खुद बहुत आती है कि जब आप जिस नमाज के लिए खड़े होते हैं उसका इरादा आपके दिल के अंदर होता है। जोहर की नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो रहे हैं, आपके दिल के अंदर आएगी नहीं हम जोहर की नमाज पढ़ रहे हैं, वुजू बना रहे हैं भाई किस लिए, जोहर की नमाज पढ़ने के लिए, मस्जिद जा रहे हैं किस लिए, जोहर की नमाज पढ़ने के लिए, है कि नहीं। यानी जो भी आप मस्जिद जब निकलते हैं या अजान सुनते हैं तो उसी वक्त में आपके जहन में बात होती है कि ये जोहर की अजान हो रही है या फजर की अजान हो रही है, इशा की अजान, जो भी अजान होती है, फिर आप उठते हैं यही नहीं इरादा, आप जैसे ही नमाज के लिए उठते हैं उसी वक्त से आपके जहन दिमाग में ये बात होती है कि हम फला नमाज के लिए जा रहे हैं, चाहे वो जोहर हो, असर हो, मगरिब हो। फिर क्या है, वहां पर पहुंचते हैं तो तकबीरे तहरीमा कहते हुए क्या है, अल्लाह अकबर कहे। वहां पर जब अल्लाह अकबर कहते हैं तकबीरे तहरीमा के लिए, तो उससे पहले जो बहुत सारे लोगों को आप देखते होंगे अपने मुल्कों में भी और मुख्तलिफ जगहों पर, कुछ चीजें पढ़ते हैं, कुछ चीजें पढ़ते हैं, कोई हिंदी में पढ़ता है, कोई बंगाला में पढ़ता है, कोई केरला में पढ़ता है, कोई सिन्हाला में पढ़ता है, कोई कुछ में पढ़ता है, यानी नियत के अल्फाज। तो नियत के अल्फाज क्या है मेरे भाई, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित भी नहीं और हदीस और फिक्र की किताब में। देखिए मैं जो बात कर रहा हूँ सुनिएगा गौर से, हदीस की किताब में भी नहीं है और फिक्र की किताब में भी नहीं है। अगर कोई हनफी है, अगर वो कहता है कि मैं हनफी हूँ इसलिए क्या नियत के अल्फाज पढ़ता हूँ, तो हम कहेंगे चलो फिक्र हनफी में दिखा लो, कहाँ लिखा, दिखाओ फिक्र हनफी में दिखाओ कहाँ लिखा हुआ है, फिक्र शाफई में दिखाओ, फिक्र मालिकी में दिखाओ, और भी जो किताब है उसमें दिखाओ कि इमाम साहब ने ये कहा हो कि नियत के लिए अल्फाज यही पढ़ो। और नियत के जो अल्फाज है उसकी गलत होने की सबसे बड़ी दलील ये है कि आदमी जो जिस जुबान का जानने वाला है उस जुबान में अदा करता है, ये सबसे बड़ी दलील है इसकी गलत होने की। अगर नियत के अल्फाज हदीस से साबित होते, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब और उनके साथियों से ये चीज साबित होती ना, तो उसके अल्फाज होते, हर आदमी को वही पढ़ना पड़ता जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है कि नहीं। जैसे हम कहते हैं तकबीरे तहरीमा करते हैं तो कहते हैं अल्लाहु अकबर, ये साबित है ना, तब हम कहते हैं। कोई आदमी कहेगा नहीं हम कहेंगे अल्लाह सबसे बड़ा है, चलेगा? कोई नेपाली
यही करना। सूरह फातिहा क्या है? साबित है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको पढ़ी है नमाज के अंदर, और अल्लाह ताला ने बताया है। तो आदमी क्या है, सूरह फातिहा को वैसे ही पढ़ना है, चाहे वो जिस जुबान का जानने वाला हो। कोई आदमी कहेगा नहीं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का हम माना पढ़ रहे कि तमाम तारीफ अल्लाह ताला के लिए है जो दोनों जहां का परवरदिगार है, चलेगा? क्यों नहीं चलेगा भाई? इसलिए कि ये साबित नहीं है। तो नियत के अल्फाज जो है उसके गलत होने की सबसे बड़ी दलील यही है कि वो उसके अल्फाज अल्लाह के रसूल की जुबान से साबित नहीं, जिसकी बुनियाद पर हर आदमी अपनी अपनी जुबान में साबित होता तो वही कहने पड़ते जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुका। ये दुआ सुना है ना? आप लोग कोई कहे कि हम इसका तर्जुमा पढ़ेंगे, होगा नहीं? क्यों भाई? ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अरबी के अल्फाज में साबित है, इसलिए इन्हीं को पढ़ना पड़ेगा, मानने से काम नहीं चलेगा। तो नियत के अल्फाज जो है मेरे भाई उसके गलत होने के लिए सबसे बड़ी दलील यही है कि आदमी उसको मुख्तलिफ जुबान में जानता है। और हम अभी मौका मिलेगा तो हम तफसील से बहस करेंगे, क्योंकि अभी हम नमाज के बारे में बात करना चाह रहे हैं मुख्तसर तौर पर तमाम बातें। तो नियत के अल्फाज नहीं है, दिल के इरादा जो है, दिल में जो इरादा है, नियत है, उसी को कहते हैं नियत। और उसकी जगह क्या है? वो दिल है, महल दिल है। सभी दुरुस्त कहें, चाहे तन्हा हो या जमात के साथ, हर आदमी क्या है सभी दुरुस्त करने के मतलब ठीक ठाक खड़े हो जाए, फिर इकामत कहें, है ना? इमाम साहब के साथ हो, फिर भी तन्हा हो, फिर भी इकामत कहें। उसके बाद अल्लाह अकबर कहते हुए नमाज की इब्तिदा करें। नमाज की इब्तिदा शुरुआत जिसको कहते हैं तकबीर तहरीमा। तकबीर तहरीमा के साथ दोनों हाथ कंधों तक उठाने मसनून है। दोनों हाथ कहां? कंधों तक उठाना क्या है? मसनून यानी सुन्नत से साबित है। तकबीर तहरीमा के वक्त दोनों हाथ से कान छूना या पकड़ना सुन्नत से साबित है। इस सिलसिले में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनिए, कहते हैं कि अन-नुमान इब्न बशीर रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ाला काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसब्बिहु सुफूफना इज़ा कुन्ना यस्तवैना कब्बन। कहते हैं कि हज़रत नुमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं जब हम नमाज के लिए खड़े होते तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी समय दुरुस्त फरमाते, फिर अल्लाहु अकबर कहकर नमाज शुरू करते, फिर अल्लाहु अकबर कहकर नमाज शुरू करते। यहाँ पर बात आई कि नियत के अल्फाज कहते थे, कुछ बात आई कि अल्लाह अकबर कहते थे। ये तो नहीं कहा नियत करते थे, कहा भाई हदीस में अगर ये बात होती तो सहाबा कहते हैं कि नियत करते थे उसके बाद अल्लाह अकबर कहते थे। कहते हैं कि सफेद दुरुस्त करते थे, उसके बाद अल्लाह अकबर कह करके सफेद नमाज शुरू करते थे। इसको हद क्या है? इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह की हदीस में रिवायत किया है। दूसरी हदीस से ये बात पता चलती है कि आदमी क्या है, दोनों हाथ को कंधे तक उठाए। वो कहते हैं कि अली बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा क़ाल रअयतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा क़ाम फ़िस्सलाति रफ़अ यदैहि तकूना हज़वा मनकबैहि। मुत्तफ़क़ुन अलैहि, बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ते हुए देखा। नमाज के लिए जब आप खड़े होते तो अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाते, यहाँ तक के कंधों तक पहुंचाते। कहाँ तक? कंधे तक, हज़वा मनकबैहि, कंधे तक पहुंच जाते। बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है। अब क्या है, एक बात और भी कि जब हम और आप हाथ उठाए तो हाथ का जो है ना, ये क्या है, बिल्कुल किबला की तरफ होना चाहिए, है ना? ये जो हाथ उठा रहे हैं तो किबला की तरफ होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप क्या है, आप वहां और कभी इधर हो तो इधर। बहुत सारे लोगों को देखा हमने, या अगर आप कान पकड़ते हैं या कान छूने की कोशिश करते हैं तो फिर वो सूरत नहीं बनती है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। कहते हैं कि हालत क़याम में, यानी जब आप नमाज पढ़ने के लिए खड़े हुए तकबीर तहरीमा आपने कहा, है ना? तो तकबीर तहरीमा के बाद क्या है, आपको नियत बढ़ना है। आप ना नियत यानी दोनों हाथ को सीने पर रखना है। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि वो क्या है, दोनों हाथ को छोड़ के रखते हैं, खुले हुए रखते हैं, है ना? तो यहाँ पर कहते हैं कि हाथ क़याम की हालत में दोनों हाथ को खुला रखना ये सुन्नत से साबित है। यानी आप उसको सीने पर ना रख करके क्या करें, खुला हुआ रखना। क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को जो अपने आप को मालिकी कहते हैं, वो नियत नहीं मानते,
दोनों हाथ को बिल्कुल नीचे करके रखें। तो कहते हैं कि हाथ को खुला रखना इस सुन्नत से साबित नहीं है। हाथ बांधने में दाएं हाथ बाएं हाथ के ऊपर होना चाहिए। दाएं हाथ क्या है? बाएं हाथ के ऊपर, है ना? यानी ये हाथ इस तरह से, दाएं हाथ क्या है? बाएं हाथ क्या होगा? ऐसे, है कि नहीं? आप ऐसे रखें, फिर सीने पर रखें, फिर सीने पर रखें। वो हदीस क्या है? अभी हदीस में वो बात आएगी जो सीने पर रखने वाली बात है। और क्या है? आप ऐसा भी न करें। खुला रखने का मतलब क्या है कि ऐसे, है ना? आपने क्या किया? तकबीर तहरीमा का अल्लाह अकबर और ऐसे कर दिया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि क्या है? सीने पर होना चाहिए। कहने का मतलब यह है, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग अल्लाह अकबर का ऐसे करेंगे, ऐसे खड़े हो गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं। साबित क्या है कि तकबीर तहरीमा के बाद दोनों हाथ को सीने पर रखा करते थे। उसके बाद है हम क्या है आपके सामने हदीस पेश करते हैं जो मैंने अभी बात की उसके ऊपर। हजरत ताऊस रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े ताबई, वो कहते हैं काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यदहुल युमना अला यदिहिल युसरा सुम्मा यशुद्दु बैनहुमा अला सदरिही व हुवा फिस्सलाह। हदीस के अल्फाज है, इसको अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह ने रिवायत किया। कहते हैं हज़रत ताऊस रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में दायां हाथ बाएं के ऊपर रखकर मजबूती से सीने पर बांधते थे। मजबूती से सीने पर बांधते थे। इमाम अबू दाऊद ने इसको रिवायत किया। अब यहीं पर यह बात साबित हो जाती है कि हदीस के अल्फाज क्या है? हाथ कहां पर रखना चाहिए? सीने पर रखना चाहिए। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग क्या करते हैं? बहुत सारे लोग तो सीने पर रखते हैं, है कि नहीं? जायज है। बहुत सारे लोग यहाँ पर यहाँ पर रखते हैं, उससे भी नीचे चले जाते हैं, है कि नहीं है? उससे भी नीचे चले जाते हैं। तो जो भी यहाँ से जो भी नीचे चले जाए वो सुन्नत के खिलाफ। वो क्या है? सुन्नत के खिलाफ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। उसकी दलील या उसकी तारीफ हदीस से नहीं होती है, वो अपनी मन की बनकर रख पाते हैं। समझ गए कि नहीं? और बहुत सारे लोग कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। मैं कहता हूं कि लेके आ जाओ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है नाक पे बांधना या क्या है, सीने के अलावा कहीं और पे बांधना अगर है तो हदीस लेके आ जाओ, सही हदीस लेके आ जाओ, हम मान लेंगे। और यहाँ क्या है? उम्मी तौर पर लोग क्या है? वो चूंकि अइम्मा की बात मानते हैं, हदीस को ठुकरा देते हैं, हदीस के ऊपर अमल नहीं करते, तो इसकी वजह से गुमराही है। और आवाम पब्लिक क्या करती है? मौलवी साहब ने जो कहा वही ठीक है, मौलवी साहब ने जो कहा वही ठीक है। वो ये नहीं जानते कि बहुत सारे मौलवी लोग ऐसे होते हैं जो कसम खाए होते हैं। जब वो फारिग होते हैं ना, तो वो कसम खाते हैं कि मैं जब तक इस दुनिया के अंदर जिंदा रहूंगा इमाम अबू हनीफा के मजहब की तरफ तबलीग करूंगा। बात समझ में आ रही है? क्या कसम खाते हैं? इमाम अबू हनीफा के मजहब की तबलीग करूंगा। अब वो कहीं हदीस की तबलीग करेगा तो उसकी कसम टूट जाएगी ना भाई, है कि नहीं? तो वो समझते हैं कि आफियत इसी में है कि अपनी कौम और समाज में भी इज्जत बनी रहे और इमाम साहब के लिए जो कसम खाया है वो भी बाकी रहे। तो कहते हैं कि चलो जो भी हदीस को एक तरफ रखो, अपनी इमाम की बात के ऊपर चलते हैं। एक मुफ्ती साहब है यहाँ अमेरिका में, तो वो भी इसी बात करते हैं। वो कहता है कि हमारे बुजुर्गों ने समझा है, हमारे इमाम ने, मुफ्ती साहब है, उसके पास डिग्री है मुफ्ती साहब, हमारे बुजुर्गों ने समझा है और हमारे इमामों ने जो कहा है वही ठीक है। तो भाई जब तुम्हारे इमामों ने जो कहा और बुजुर्गों ने समझा वही ठीक है, तो फिर कुरान और हदीस की जरूरत क्या थी भाई? अल्लाह ताला ने कुरान को क़यामत तक के लोगों के लिए हिदायत की बात बनाई है। और जिस तरीके से कुरान क़यामत तक के लोगों के लिए हिदायत की किताब है, वैसे ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी क़यामत तक के लोगों के लिए हिदायत है। ये भी याद रखें, सुन्नत और हदीस को हम दो दर्जा नहीं दे सकते, अलग नहीं कर सकते हम। समझ रहे कि नहीं? इसमें क्या है? जैसे हम कुरान को मानते हैं वैसे ही हदीस को मानते हैं, और हम जिस तरह से
بات کو مانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب بھی قیامت کے دن تک، یعنی حدیث بھی قیامت کے دن تک لوگوں کے لیے رہنمائی کتاب ہے اور قرآن مجید۔ اور حدیث جو ہے میرے بھائی ہم اس بات کو کہتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک صحیح سند سے پہنچتا میرے کریم۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا جائے وہ حدیث ہے، لیکن اس میں کیا ہے جو غلط اور صحیح ہے اس کو علماء نے کیا بالکل واضح طور پر بیان کیا کہ یہ حدیث صحیح ہے اور یہ حدیث غلط ہے۔ اور موجودہ دور میں لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے خاص کر کے جو تقلیدی مولوی ہے وہ کہتے ہیں جب کوئی حدیث بات کہیے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، ضعیف ہے یا موضوع ہے، تو کہتے ہیں آپ کو عقلی دلیل دے کے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، عقلی دلیل سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ تمہارے ماں اور باپ جب ضعیف ہو جاتے ہیں تو تم اس کو گھر سے کیوں نہیں بھگاتے؟ سمجھ گئے کہ نہیں؟ بیوقوف، ماں اور باپ کا ضعیف ہونے کا مسئلہ کچھ اور ہے اور حدیث کے ضعیف ہونے کا کچھ مسئلہ اور ہے کہ نہیں بھائی؟ تو اس کو آدمی کو سمجھنا چاہیے ضعیف کیا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہی نہیں حدیث کی بات ہے، اور یہاں پر ماں باپ ضعیف ہوں پورے پھر بھی ثابت ہے، اس کا وجود موجود ہے کہ نہیں بھائی؟ بڈھے بھی ہو جائیں مریں گے بھی پھر بھی ماں باپ کا وجود ہے کہ نہیں آپ کے سامنے بھی؟ آپ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ دیکھ رہے ہو کہ یہ ہمارے ماں ہے یا ہمارے باپ ہے، کیا ہماری ماں ہے اور ہمارے باپ ہے، دیکھتا ہے کہ نہیں دیکھتا ہے بھائی؟ اور یہاں پر حدیث کا معاملہ تو کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ ہی نہیں رہا اور راستے ہی میں گڑبڑ ہو رہا ہے، سمجھ رہے کہ نہیں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم ضعیف حدیث کو کیوں پکڑے رہے ہیں جبکہ اس کے مقابلے میں صحیح حدیث موجود ہے، اس کے مقابلے میں صحیح حدیث موجود ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، تو ہم کیوں جائیں پیچھے؟ اب مارکیٹ میں آپ جاتے ہو تو کہتے بھائی میڈ ان چائنا نہیں جاپان چاہیے مضبوط، دنیاوی معاملات میں تو آپ کو کیا کہتے ہیں میڈ ان جاپان چاہیے، اور جب دین کا معاملہ آ گیا تو چائنا بھی نہیں، یہ کون سی بات نہیں بھائی؟ یہ تو ایسے درجہ کی کیا ہے حماقت ہے کہ آپ کیا کرو دنیا کے معاملے میں اچھی چیز طلب کرو اور آخرت کے معاملے میں کیا ہے ضعیف سے ضعیف چیز چلے گل کام نہیں بھائی۔ آپ کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے کیا ہے متبع بنو اور اسی کے بارے میں سوال کیا جائے قیامت کے دن، وہ نہیں سوال کیا جائے گا کہ آپ کس مذہب کے ماننے والے تھے، کبھی قطعی طور پر نہیں۔ آپ نے کہیں دیکھا ہے کسی کتاب میں لکھا ہوا کہ کہا ہوگا کہ فرشتے جو آتے ہیں قبر میں تو آپ کو بیٹھائیں گے اور کہیں گے کہ تمہارا کس مذہب کے ماننے والے تھے، ایسا کوئی سوال دیکھا کہ نہیں بھائی؟ آپ سے سوال ہوگا کتاب اور سنت کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور کون رب تھا اور کیا دین تھا۔ میرے بھائی تو کیا ہے سینے پر ہاتھ باندھنا چاہیے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی ایک بات ذہن میں رکھ لیجیے، یہ بھی کہہ دیتا ہوں، کوئی آدمی کیا ہے اگر سینے کے بجائے یہاں پر نیت باندھ لیتا ہے یا اور بھی اسی جگہ اس کو آپ سمجھا رہے ہو وہ نہیں مانتا ہے تو آپ یہ مت کہو کہ تم حدیث کا انکار کرنے والے ہو، منکر ہو، تم نہیں مانتے ہو، کافر ہو، اس طرح کی بات نہیں کرو، سمجھ گئے کہ نہیں؟ اس لیے کہ وہ کیا ہے اس چیز کو ایسا کر لینے کی بنیاد پر کافر نہیں ہوگا، البتہ نماز کے اندر کمی ہو سکتی ہے کہ وہ جاننے کے باوجود بھی کیا ہے وہ سنت کے مطابق عمل نہیں کر پاتا ہے، نہیں کر رہا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ تکبیر تحریمہ کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونے کو قیام کرتے ہیں، یعنی جب آپ تکبیر تحریمہ کرتے ہیں اس کے بعد کھڑے ہوتے ہیں نیت باندھ اس کو کیا کہتے ہیں قیام، اس کو کیا کہتے ہیں قیام کرتے ہیں۔ تکبیر تحریمہ کے بعد اللہ اکبر جب آپ نے کہا اس کے بعد کیا ہے دعائے ثنا پڑھنی چاہیے، اور دعائے ثنا کے بعد کیا ہے اعوذ باللہ اور بسم اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کے بعد سورہ فاتحہ۔ دیکھیے تکبیر تحریمہ کے بعد جو دعا ہے دعائے ثنا وہ کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے کئی ایک الفاظ ثابت ہیں، سب کے سب صحیح الفاظ ہیں، سب کے سب صحیح الفاظ ہیں، تو آدمی کو جو بھی آدمی کو یاد ہو وہ پڑھے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کبر فی الصلاۃ سکت ہنیۃ قبل ان یقرأ فقلت یا رسول اللہ بأبی انت و امی ارأیت سکوتک بین التکبیرات ما تقول۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں
खामोश रहते हुए, बिल्कुल खामोश रहते हुए देखा, सुना। तो वो कहते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलुल्लाह, है अल्लाह के रसूल, मेरे माँ और बाप आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान जाए, इस खामोशी में आप क्या पढ़ते हैं? आप जब तकबीर तहरीमा कहते हैं तो तकबीर तहरीमा के बाद जो आप खामोश रहते हैं तो आप क्या पढ़ते हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या पढ़ते हैं? वो कहा कि हम क्या पढ़ते हैं? दुआए सना, जिसको हम लोग कहते हैं, कहा वो बताओ क्या है? अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खताया कमा बाअत बैन अल-मशरिक़ वल मग़रिबी, अल्लाहुम्मा नक्किनी मिन खताया कमा यनक़ुल अल-अबयदु मिन अद-दनस, अल्लाहुम्मा इग़सिलनी मिन खताया बिस-सल्जि वल माई वल बर्द। समझ गए? ये हदीस के मुख्तलिफ अल्फाज है। तो ये क्या है? इसको इमाम अबू दाऊद, इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने रिवायत किया है ना। तो क्या है, उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब सवाल किया तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि मैं क्या करता हूँ? ये दुआ पढ़ता हूँ, इसको दुआए सना बोलते हैं। तो एक दुआ तो ये साबित हुई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, दूसरी दुआ भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। वो क्या है? हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहती हैं कि कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़्तफ़्तह अस्सलात क़ाल सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक इसमुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। ये भी अल्फाज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो अगर आप अल्लाहुम्मा बाइद बैनी पढ़ें या एक ही ये पढ़ें, दोनों में से कोई भी पढ़े भी मिल जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों पढ़े। और इसके अलावा और भी दुआएं साबित है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुआएं सना में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और भी दुआएं साबित है। तो उसके बाद क्या जब आप एक दुआ सना पढ़ लो तो फिर क्या कहो? क्या कहना है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। और उसके बाद क्या है? सूरह फातिहा पढ़ना। सूरह फातिहा पढ़ना। सूरह फातिहा क्या है मेरे भाई? सिर्री नमाज हो या जहरी नमाज हो, हर रकात में पढ़नी है। सिर्री नमाज हो या जहरी नमाज हो, हर रकात में क्या है? सूरह फातिहा पढ़नी है। इसी तरीके से चाहे आप फर्ज पढ़ते हो या नफिल पढ़ते हो, हर हाल में क्या होता है? अल-फातिहा पढ़नी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसलिए हम कहते हैं मेरे भाई कि जब आप नमाज पढ़ते हो तो सब काम को छोड़ करके पहले नंबर पे सूरह फातिहा, इसलिए कि सूरह फातिहा के बगैर नमाज नहीं होती है। और अपनी यह देखिएगा, बहुत सारे लोगों को नियत की दुआ तो याद है लेकिन फातिहा याद नहीं, ऐसा भी। और मौलवी जो है बसा औकात जो है नियत कराने वाला मौलवी बसा औकात लोगों को नियत तो करा देता है लेकिन फातिहा पढ़ो या उसको याद करो उसकी तलकीन नहीं कराते। जनाजे की नमाज पढ़ाते हैं, ये बात जगह पर मौलवी साहब क्या करते हैं? लोगों को नियत कराते हैं, कहते हैं कि जिसको याद नहीं है तो वो पढ़ाता रहता है। मैं एक मरतबा एक जनाजे में शरीक था तो मैंने ये देखा है, इमाम साहब ने कहा कि भाई नियत करो चलो, है ना। ये नहीं कहा कि मैं फातिहा याद नहीं तो फातिहा चलो मैं पढ़ा देता हूँ कुछ, क्या है कि फातिहा याद करो, नियत उसने करवाया अल्लाह। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सूरह फातिहा क्या है? हर इंसान के लिए, चाहे वो क्या इमाम हो या मुक्तदी, हर के लिए पढ़ना जरूरी है। और हर रकात में, हर रकात में क्या है? इसको पढ़ना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, उसमें कहते हैं कि अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सल्ला सलातन, देखिए मन सल्ला सलातन, मन सल्ला सलातन लम युक़रा फ़ीहा बिउम्मिल क़ुरआन फ़हिय खिदाजुन सलातन गैरु तमाम। फ़क़ील लिअबी हुरैरा इन्ना नकूनु वराअल इमाम फ़क़ाल इक़रा बिहा फ़ी नफ़्सिक। ये हदीस बहुत बड़ी दलील है, ये हदीस बहुत बड़ी दलील है। और कह लीजिए उन लोगों के मुंह के ऊपर तमाचा है जो कहते हैं कि इमाम के पीछे सूरह फातिहा नहीं पढ़ना चाहिए, जो कहते हैं कि इमाम के पीछे सूरह फातिहा नहीं पढ़ना चाहिए। ये हदीस बहुत बड़ी दलील है। मुस्लिम इमाम क्या है? मुस्लिम ने इसको रिवायत किया है। और एक बात और भी है इस हदीस में, क्या है? इस हदीस के जो रावी है अबू हुरैरा, अबू हुरैरा क्या है? रावी है, हदीस बयान करने वाले, इसने खुद ही इस हदीस की तफसीर भी बयान की है। और दूसरी बात यह है, मजे की बात, कि इस हदीस की रवायत करने वाले वो सहाबी हैं जो हदीस के सबसे ज्यादा याद करने वाले हैं।
ابو ہریرہ کے بغیر کوئی حدیث کی کتاب مکمل ہوتی ہے بھائی؟ کوئی کتاب نہیں۔ سب سے زیادہ حدیث یاد کرنے والے صحابیوں میں ابو ہریرہ ہیں، اس لیے جو بھی کتاب پڑھو ابو ہریرہ کا اگر نام نہ آتا ہو تو وہ حدیث مکمل ہے، کتاب مکمل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی، جس نے بھی، جو شخص بھی، اب یہ سے الفاظ پہ غور کریں، کہا کہ جو شخص بھی، جس نے بھی، جو انسان بھی کوئی نماز پڑھے، کوئی بھی نماز پڑھے اور اس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھا، نماز پڑھا لیکن اس میں کیا اس نے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی تو اس کی نماز ناقص ہو جائے، اس کی نماز کیا ہے؟ ناقص ہو جائے، مکمل نہیں ہوگی۔ یہ بات کیا ہے؟ کتنے مرتبہ کہا؟ 3 مرتبہ کہا۔ کتنے مرتبہ کہا؟ 3 مرتبہ کہا۔ ناقص کا مطلب ہوتا ہے جیسے کہ کوئی جانور ہو یا کوئی بھی انسان جس کی خلقت کیا پوری نہ ہو، ہے نا، جس کی پیدائش میں کوئی کمی ہو، سمجھ گئے نا؟ جیسے گائے کا بچہ مثال کے طور پہ 4 پیر کے بجائے 2 ہی پیر ہے یا 3 ہی پیر ہے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ خلاج، نقص فی الخلق۔ یا انسان ہی ہے، اس کا پورا جسم کی جو بناوٹ جیسا ہونا چاہیے اس طرح سے نہیں ہے، مثال کے طور پہ ناک صحیح سے نہیں ہے، اس کے اندر کمی ہے، کیا چہرے کے اندر، ہاتھ کے اندر کوئی بھی تو بناوٹ کے اندر کمی ہو تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ خلاج عربی میں، ہے نا؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے جب یہ بات کہی تو پھر کیا ہے؟ یہ بات ایک بہت بڑی بات تھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضرت ابو ہریرہ سے کیا کہا ابو ہریرہ تو آپ یہ کر رہے ہو کہ بغیر سورہ فاتحہ کی نماز نہیں ہوتی، تو یہ بتاؤ کہ ہم تو امام کے پیچھے ہیں تو کیا کریں؟ سمجھنا کہ نہیں؟ سوال ہے کہ نہیں؟ اس نے سوال کیا؟ خود ہی راوی سے ابو ہریرہ سے سوال کیا گیا کہ نکون وراء الامام، ہم امام کے پیچھے رہتے ہیں، ہم کیسے کریں کہ بھائی امام پڑھتا ہے زور سے پڑھ رہا ہے تو ہم کو کیا کرنا ہے پڑھنے کا، تو سن لیا کافی ہے۔ تو کیا کہا ابو ہریرہ نے؟ فقال اقرأ بها في نفسك، کہا چھٹی نہیں ہے، اپنے دل کے اندر بات ختم ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ حدیث کے اندر جب یہ بات آ گئی تو بات ختم ہو گئی، جھگڑا ختم ہو گیا، راوی حدیث نے معاملہ صاف کر دیا۔ اب کوئی آدمی آج کہے آئے اور کہے کہ نہیں میں ابو ہریرہ سے بڑا فقیہ ہوں، نعوذ باللہ من ذلک، چلے گا بھائی؟ موجودہ دور میں ایسا بھی ہے، موجودہ دور میں ایسے لوگ بھی ہیں جو کیا ہے اپنی امام کو بات کو بلند کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ امام ابو ہریرہ جو ہے نا وہ فقیہ نہیں تھا۔ فقیہ کا مطلب سمجھتے ہیں یعنی وہ سمجھتا نہیں تھا، اس کے پاس سمجھ رہے تھے ایسے۔ ابھی بھی ایسے لوگ ہیں، خاص کر کے جو اپنے آپ کی مفتی کی ڈگری لے کے گھومتے ہیں، ان سے پوچھو تو آپ کو فورا کیا لیں گے، کہتے ہیں امام ابو کیا کہتے ہیں ابو ہریرہ فقیہ نہیں تھے۔ نعوذ باللہ، ابو ہریرہ فقیہ نہیں تھے، تم فقیہ ہو گئے آج پیدا ہو کر کے، جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات کی زندگی گزاری، کھانا پینا چھوڑ کر کے، بھوکے پیاسے رہ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کو لازم کرنا۔ لوگ بھوک اور پیاس کی بنیاد پر ابو ہریرہ کو جب کھانا نہیں ملتا تب بے ہوش ہو جاتے تھے، سو جاتے تھے، لوگ کہتے تھے پاگل ہو گیا، مجنون ہو گیا۔ علم حاصل کرنے کے لیے انہوں نے پوری ہر چیز لگا دی اور اس کو کہتے کہ فقیہ نہیں تھا، نعوذ باللہ من ذلک۔ میں کہتا ہوں کہ ابو ہریرہ سب سے بڑے فقیہ تھے، جس کے پاس حدیث کی دولت ہو اس کو لوگوں کے اقوال کی کیا ضرورت ہے، جس کے پاس قرآن ہو اس کو روایت کی کیا ضرورت ہے بھائی، جس کے پاس حدیث ہو اس کے کیا ہے لوگوں کی لکھی ہوئی پوتھی کی ضرورت ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ فقہ کی جو کتاب ہے، فقہ کی کتاب جو کہ ہم برائی نہیں بیان کرتے کیونکہ میں خود فقہ اربع کے اوپر میں نے خود تخصص کیا، میں خود پڑھا ہوں فقہ اربع، تو اس کی وجہ سے میں اس کو برائی لیکن بات کرتا ہوں۔ فقہ میں کیا ہے کہ عمومی طور پہ بہت ساری باتیں ایسی ہیں جس میں یہ کہا جاتا قیلا والی بات، کہا گیا یا سنا گیا، اس طرح کی بات ہوتی ہے، اس میں مختلف طرح کی چیزیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ہم امام ابو حنیفہ ہو یا امام شافعی، امام مالک، امام محمد بن حنبل یا اور بھی امام مالک، کسی کی توہین نہیں کرتے، وہ ہمارے ائمہ ہیں،
اگر قرآن اور حدیث کے مخالف نہیں ہے تو اس کا حکم کیا ہے؟ سراغوں پر ہے. لیکن قرآن اور حدیث کے اگر خلاف ہے پھر بھی کیا ہے؟ ہم امام کو لا مطالب نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں کہ امام صاحب نے اجتہاد کیا، کوشش کی، ممکن ہے ان کو یہ حدیث نہیں پہنچی تھی جس کی بنیاد پر یہ بات کہی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کیا اس کو بسوا دے. تو حدیث کو لے کر کے حدیث کے بعد کی بات جب آ جائے تو اس کو میرے بھائی کبھی بھی ائمہ کی بات سے ٹکراؤ نہیں. تقاضا یہ ہے کہ صحیح حدیث مل جانے کے بعد آمنا اور صدقنا کہو، مان لو اس کو، دنیا کی چیزوں اور دنیا کی باتوں سے دور ہو جاؤ. اس کے بعد ایک دوسری حدیث ہے جس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنا کیا ہے؟ ضروری ہے. دنیا کو کیا ہے کہتے ہیں کہ نبی موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کنتم الى الصلاة فلیؤمنکم احدکم واذا قرأ الامام فانصتوا. دیکھیے کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو تم میں سے ایک امامت کرائے. تم میں سے ایک کیا کرے؟ امامت کرائے. اور جب امام سورہ فاتحہ کے بعد قرآن پڑھے، اور جب امام سورہ فاتحہ کے بعد قرآن پڑھے تو تم خاموش رہو. تو تم کیا کرو؟ سورہ فاتحہ کے بعد امام قرآن پڑھتا ہے نا بھائی، تو کیا کرو؟ خاموش. ایسا نہیں کہ امام صاحب بھی پڑھ رہے ہیں اور آپ بھی اس کے پیچھے پڑھ رہے ہو. ظاہری نماز میں نہیں جائز نہیں ہے، سیدھی نماز ہے تو جائز ہے. تو اس کے بعد کیا ہے اور بھی اس میں غور کرنے کی چیز ہے موجودہ دور کے حساب میں کہ انسان جب نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے یا مسجد کے اندر اگر وہ مقتدی ہے تو امام کی ہر چیز کی اتباع کرنا ضروری ہے. امام کی ہر چیز کی اتباع کرنی کیا ہے؟ ضروری ہے. تو پھر کیا ہے؟ امام سے پہلے بھی کوئی کام نہیں کر سکتے اور امام کے بعد بھی بہت دیر تک کام نہیں کر سکتے. یعنی امام صاحب کیا ہے؟ امام صاحب کیا ہے؟ رکوع میں ہے اور آپ رکوع سے پہلے امام سے پہلے اٹھا لیے، تو یہ جائز نہیں ہے. اور نہ ہی امام صاحب ابھی رکوع میں بھی نہیں گئے اور آپ پہلے پہنچ جاؤ، یہ بھی جائز نہیں ہے. اور اس طرح کی چیزیں جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اپنے لوگوں کی اور ان کے لوگوں سے بہت غلطی ہوتی ہے. سمجھ گیا کہ نہیں؟ ابھی امام صاحب رکوع میں اور کتنے سارے لوگ جلدی پہنچ جاتے ہیں. وہ کیا ہے؟ کیونکہ اپنی یہاں کی عادت بنی ہوئی ہے. اور بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں؟ امام صاحب رکوع کے بعد کھڑے ہی ہیں اور سجدے میں چلے جاتے ہیں. ایسا بھی ہوتا ہے. کیوں بھائی؟ اپنے لوگوں کی یہاں کی عادت بنی ہے. وہ آگے بات آئے گی کہ جب امام سمی اللہ لمن حمدہ کہے تو تم کیا کہو؟ ربنا ولک الحمد، ہے نا؟ تو یہاں پر تو بڑی پوری دعا پڑھتے ہیں ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. اپنے یہاں تو شاید پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں وہی لوگ جانیں گے. سمی اللہ لمن حمدہ کہا، پورے کھڑے بھی نہیں ہوئے اور سجدے میں پہنچ گئے، ہے نا؟ تو اس کی بنیاد پر یہ جو بری عادت بنی ہوئی ہے اس کی بنیاد پر اپنے یہاں بہت سارے لوگ غلطی کرتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا. حدیث کے الفاظ سنیے. کہتے ہیں قال امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان انادی انه لا صلاة الا بقراءة فاتحة الكتاب كما سمع. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ میں اس بات کا اعلان کروں کہ سورہ فاتحہ پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی. سورہ فاتحہ پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی. اس سے زیادہ جتنا کوئی چاہے پڑھے. سورہ فاتحہ کے علاوہ اور بھی سورتیں ملا کر پڑھنا یہ سنت ہے، لیکن اس سے زیادہ آپ کو جتنے پڑھنا ہے پڑھو، کوئی حرج کی بات نہیں. یہ آپ کے لیے کوئی راہ ہے. اس کے بعد کہتے ہیں یہاں پر انہوں نے کیا ہے انہوں نے جو کتاب ہے لکھنے والے انہوں نے کہا کہ امام سورہ فاتحہ پڑھ لے تو امام سمیت تمام مقتدیوں کو بیک وقت آمین کرنی چاہیے. سورہ فاتحہ ختم ہو گیا نا. اب کیا ہے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین جب کہا کہ تو کیا کرنا ہے؟ حدیث کے الفاظ بخاری اور مسلم میں سنو بھائی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے فقیہ ہیں. سمجھ گئے کہ نہیں؟ حدیث کی جتنی ساری کتابیں لکھی ہوئی، جتنے سارے محدثین ہیں
ان تمام حدیث کے لکھنے والوں کے امام کون ہے؟ امام کیا ہے؟ بخاری رحمۃ اللہ، اس کو کہتے ہیں امام المحدثین۔ حدیث کے لکھنے والے یا حدیث کے جاننے والے جو لوگ تھے ان کے، انہوں نے بخاری شریف کے اندر ایک باب بہت بہترین چیز ہے، باب تعمیر بالجہر، باب تعمیر بالجہر۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث کو زیادہ سمجھتے تو انہوں نے کیا کہا کہ جب آمین کہنا تو بلند آواز سے آمین کہنے کا بیان، بلند آواز سے آمین کہنے کا بیان ہے کہ نہیں؟ تو جو حدیث لکھ رہا ہے، جو حدیث سنا ہے، وہ زیادہ سمجھانا ہے، تب تو انہوں نے باندھا باب تعمیر۔ اپنی یہاں کے لوگ کیا کہتے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ محدث تھا، فقیہ نہیں تھا، وہ کیا سمجھے گا؟ ایسے الفاظ یہ کیا ہے؟ یہ تقلید کی جو ہو، گلا جو ہے، گلے میں جو ہار بنے ہوئے ہیں نا، وہ لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو بھی کیا ہے، وہ ملا دیتے ہیں۔ چلو بھائی وہ حدیث کے الفاظ پڑھیں گے، وہ بھی کہتے ہیں کہ امام جب سورہ فاتحہ پڑھ لے تو امام اور مقتدی دونوں کو کیا ہے، بیک وقت کیا ہے، بلند آواز سے کیا ہے، آمین کہنا چاہیے۔ اور اگر آپ اور ہم امام اور مقتدی دونوں آدمی کیا ہے، بیک وقت اگر آمین کہتے ہیں تو فرشتے بھی آپ کے ساتھ آمین کہتے ہیں، تو فرشتے کی آمین کہنا اور آپ کا اور امام تینوں کا اگر ایک ساتھ مل گیا تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام کے تمام گناہ معاف۔ اب اندازہ کرو، ثواب صرف آمین اگر آپ ایک ساتھ کہتے ہو بلند آواز سے، اس کا ثواب۔ حدیث پڑھتا ہوں، اس کے بعد بات ختم کروں گا چونکہ وقت زیادہ ہو گیا، باقی بات دوسرے دن کروں گا۔ چلو تو کہتے ہیں کہ بلند آواز سے آمین کہنا گزشتہ گناہوں کی مغفرت کا باعث ہے۔ سری قرات میں آہستہ اور جہری قرات میں بلند آواز سے آمین کہنا چاہیے۔ مسلم حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، ابھی تک دیکھیے آپ نے زیادہ تر ابو ہریرہ کی بات سنی ہے، وہی روایت کر رہے ہیں۔ ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا امن الامام فامنوا فانه من وافق تامین الملائکۃ غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اس حدیث کی تصریح کرنے سے پہلے میں ایک بات کہتا ہوں، میں امام ہوں مثال کے طور پر، ٹھیک ہے نا؟ میں نے کہا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، سنا بھائی آپ نے؟ ہاں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے بعد میں نے کیا کہا ہے؟ کچھ سنا آپ نے؟ نہیں سنا۔ اور میں نے کہا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، سب لوگوں نے سنا، ساتھ میں کہا۔ تو آپ سنو گے تب نہ کہو گے بھائی، جب سنو گے ہی نہیں تو کیسے آپ میرے ساتھ آواز میں آواز ملاؤ گے؟ آواز میں آواز ملانے کے لیے ضروری ہے کہ میں بلند آواز سے کہوں گا، پھر بھی آپ کی آواز ہماری آواز میں ہے کہ نہیں؟ تو اسی لیے حدیث کے الفاظ میں یہاں پر ہے اذا امن الامام، جب امام آمین کہے، کب اپنے دل میں کہا گا تو ہوگا نہیں، بلند آواز سے کہنا پڑے گا، تب کیا ہوگا؟ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ۔ حدیث کے الفاظ ہیں، کہتے ہیں کہ جس آدمی کی آواز یعنی آمین کہنا فرشتوں کی آمین سے موافق ہو گئی، فرشتوں کی امام سے موافق ہو گئی، تو اس کے گزشتہ چھوٹے تمام کے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اندازہ کرو ثواب کتنا بڑا ہے۔ آپ آمین بلند آواز سے کہتے ہو امام کے ساتھ مل کر کے، تو آپ کا کیا گناہ معاف کر دیا جاتا ہے۔ اس کو کیا ہے بخاری اور مسلم نے روایت کیا۔ اور اپنے یہاں تو بہت طرح کی باتیں ہیں، ارے ایسی باتیں جو ان کے مولوی لوگ تقریر کر کے آپ کو سمجھائیں گے کہ نعوذ باللہ من ذالک۔ بعض چیزیں تو ایسی ہوتی ہے جو صریح الفاظ کے ساتھ صحابہ کے اوپر کیا ہے اتہام ہوتا ہے، صحابہ کے اوپر کیا الزام لگایا جاتا ہے۔ وائل بن حجر کی روایت میں جو کہتے ہیں قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قرأ ولا الضالين قال آمين ورفع بها صوته۔ لیا رفع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بلند آواز سے کہنا۔ رفع صوته کا مطلب کیا ہوا؟ بلند آواز سے کہنا۔ رفع يده کا مطلب ہاتھ اٹھانا، صوته کا مطلب آواز
حضرت وائل بن حجر کہتے ہیں، یہ بھی صحابی رسول ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب، اچھا اس حدیث کے الفاظ میں یہ بھی ہے، غور سے سنیے گا، کانے کا لفظ ہے، کانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ ایک دن نہیں بلکہ ہمیشہ کہا کرتے تھے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کانے کے الفاظ میں کیا ہوتا ہے؟ ایک دن نہیں بلکہ استمرار، ہمیشہ ایسی بات تھی، سمجھ گئے؟ تو کہتے ہیں حضرت وائل بن حجر کہتے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ولدالین کہتے تو اونچی آواز سے آمین کہتے، اونچی کوئی ابھی کہنا ہے کوئی مطلوب ہے اونچی آواز میں ہاں پھر تو من کے اندر گنگنا کے رہ گئے، اونچی آواز کا مطلب ہوتا ہے آواز کو بلند کرنا۔ اس کو کیا ہے امام ابو داؤد نے کیا ہے روایت کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو میرے گھر میں یہیں تک رہنے دیتے ہیں، وقت کا مسئلہ بھی ہے، پھر انشاءاللہ میں کبھی موقع ملے گا باذن اللہ تعالیٰ تو آمین کے بعد سے جو آگے کی بات ہے وہ میں بیان کروں گا۔ جن بھائیوں کو کسی طرح کا کوئی اعتراض ہو یا کوئی بھی تو بات میں کیا ہے، جب ہم اس معاملے کو ختم کر لیں گے یعنی پوری بات آپ لوگ سوال لکھتے جاؤ جتنا جو بھی ہے، پھر انشاءاللہ لاسٹ میں کیا ہم آپ کہنے ہمیں ہر ایک سوال کا جواب۔ اب تک میں جتنی بات کر رہا ہوں یاد کرنے والے، میں حدیث بیان کر رہا ہوں، پڑھ کے سنا رہا ہوں، اسی سے یاد کر لینا۔ اور یہ کتاب کیا ہے، میں نے کتاب لے گیا، میں سوچ رہا تھا کہ کتاب کیا ہے کہ بجائے کوئی وہ جو حدیث کی کتاب ہے وہ لے کے جانا، لیکن وہ کیا تھوڑی سی موٹی اور مشکل بھی تھی، تو یہ کیا ہے، یہ نماز کے مسائل کی کتاب، سمجھ رہے کہ نہیں؟ اس کو پڑھو، یہ کیا ہے، اس کتاب کو پڑھو اور کسی مولوی سے اپنی رائے کے مولوی سے بحث اگر کرنی ہو تو کہنا مولانا صاحب اس میں جو لکھا ہوا ہے اسی کو ہم کو سمجھا دو بس غلط، اور کہہ دینا کہ اگر یہ غلط ہے تو اس کتاب کے اوپر لکھ دو کہ یہ کتاب نہیں غلط، اس کتاب کے اندر جتنی باتیں لکھی گئی ہے تم سرٹیفکیٹ دے دو اس کتاب کی، ہے نا؟ تو بات ختم ہو جائے۔ تو اس کے اندر کیا ہے، پوری کی پوری چیز کیا ہے، حدیث کی روشنی میں لکھی گئی ہے، اور وہ بھی کیا ہے، بخاری اور مسلم اور جو صحیح حدیث ہے اس کی روشنی میں لکھی گئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سنت کے مطابق نماز پڑھنے اور سنت کو اپنانے اور سنت سے محبت کرنے والا بنائے، اور جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رکھے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن حدیث کے قریب اور اس سے مل کر کے جڑ کر کے زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ آمین صلی اللہ تعالی علیہ محمد و بارک وسلم۔